اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ سامعین، مجھے آج جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، والی کون و مکان، آقائے دو جہاں، والی بطحا، نور الخدا، منبع مہر و وفا، سرچشمہ رشد و خدا، پیغمبر رب ارض و سما، خواجہ بدر و حنین، جد الحسن والحسین، سراج منیر، بشیر و نذیر، ساقی کوثر، شافی روز جزا، سالار کائنات، فخر اولاد آدم، مجسمہ عبادات، مبلغ قرآن، صاحب فرقان، سرچشمہ ہادی برحق، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدسیہ ہے۔ جناب والا، سابقہ انبیاء کو دیکھیں تو کوئی نبی کسی بستی کی طرف، کوئی خاص قوم و قبیلہ کی طرف اور خاص وقت تک کے لیے نبی بنایا گیا، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو کہا کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو فقط بطحا و طائف، قریش و عبد مناف یا عرب کے لیے نہیں، بلکہ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں جمیع انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جناب صدر، محسن انسانیت کا ظہور ایسے حالات میں ہوا جب پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، بادشاہ خدا کے اوتار بنے ہوئے تھے، انسانی قدریں پامال ہو چکی تھیں، یونان کا فلسفہ دم توڑ چکا تھا، روم کا ضابطہ اور ایران کا قانون بے بس تھا۔ ایسے میں جناب صدر، ایسے میں فاران کی چوٹیوں سے ایک ایسے نور کا ظہور ہوا جس نے جمیع آفاق کو درخشاں و تاباں کر دیا۔ جناب والا، آج کے دن باطل کے اندھیرے چھٹ گئے، آپ کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبیں کو سکون مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، عاشقوں کو محبوب، اندھیروں کو اجالا، عاصیوں کو اکرام، متقیوں کو انعام مل گیا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو مناسب ہوگا کہ میرے نبی کے آنے سے نبیوں کو امام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت مل گئی، سخیوں کو سخاوت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، عابدوں کو عبادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی، بے نواؤں کو نوا مل گئی، غلاموں کو حکومت مل گئی۔ بلکہ مختصراً وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ جناب صدر، اگر میں اپنے پیغمبر کو صداقت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، دیانت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، امانت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، رفت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، جلالت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، سخاوت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، نبوت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، عزت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، مناقب میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، خلوت و جلوت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، کردار و اخلاق میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، زمین پہ دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، زمان میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، بلکہ رب کعبہ کی قسم عرش پر دیکھوں تو خدائے لم یزل کے بعد سب سے اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو مجموعہ صفات بن کے آئے،
بلکہ آج کے دن ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح و قلم کی تحریر آئی، رحمت کی تدبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، قرآن کی تفسیر آئی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے آقا آئے تو تمام سابقہ انبیاء کے محاسن و مناقب لے کر آئے، آپ آئے تو آدم کی انابت لے کر آئے، نوح کی استقامت لے کر آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے، اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے، موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے، عیسیٰ کی بشارت لے کر آئے، یعقوب کا حزن لے کر آئے، یوسف کا حسن لے کر آئے، یحییٰ کا زہد لے کر آئے، داؤد کی گویائی لے کر آئے، بلکہ بقول اقبال حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔